تو دیکھیے ہماری کتاب ہے خواص القرآن کے نام سے بھی ہے، اور شیخ کفمی کی کتاب جو مصباح ہے اس کے اندر بھی سورہ فرقان کے اعتبار سے ایک عمل بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ فرقان کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھے تو جو بھی موذی کیڑے ہوتے ہیں جیسے جس میں جراثیم وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں اس سے انسان بچا رہے گا سورہ فرقان کو لکھ کر۔ اب اس میں فوراً لوگ کہیں گے کہ سورہ فرقان کو ہاتھ سے لکھیں یا اس کو فوٹو کاپی کرا کے بھی رکھ سکتے ہیں، تو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جو اتنی لیزی اپروچ اگر ہے تو پھر یعنی جب بھی کہا جائے لکھ کر سے اپنے پاس رکھیں، تو جو خود سے اپنے ہاتھ سے لکھنے کے جو اثرات ہوں گے، یقیناً ایک آدمی ایک شخص اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ہماری غلطی ہو سکتی ہے، تو اس پہ اعراب وغیرہ لگانے ضروری نہیں ہے، آپ بغیر اعراب کے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں، لیکن اپنے ہاتھ سے لکھنے کے ہی ثمرات اور فوائد آپ کو زیادہ بہتر طور پر مل سکتے ہیں بنسبت ہے کہ لیزی اپروچ سستی کاہلی کے اندر وہ فوٹو کاپی کرا کے اپنے پاس رکھ لی جائے، اس کے بھی یقیناً بہتر اثرات ہوں گے، لیکن بہرحال یہ کہ جو زیادہ بہتر اور آتھینٹک اور زیادہ فائدہ مند طریقہ وہ یہ کہ انسان اپنے ہاتھ سے لکھے، باوضو ہو کر لکھے تاکہ کوئی بے ادبی وغیرہ کا بھی اندیشہ نہ ہو، اور محتاط ہو کر لکھے، غلط سلط نہ لکھے، لیکن یہ کہ بہرحال سورہ فرقان کو لکھ کر اپنے پاس مستقل رکھے تو ان موذی صرف یہی نہیں بلکہ ہر قسم کے وبائی امراض اور کیڑوں سے بھی انسان حفاظت سے رہ سکتا۔ اچھا، اس لحاظ سے بھی ایک تو یہ ہے، اور ایک باقاعدہ ایک داستان ہے شگفت کے نام سے جو کتاب ہے، اس میں آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی نے باقاعدہ ایک خطرناک وبائی امراض سے بچنے کے لحاظ سے ایک واقعہ بھی لکھا ہے جو اگرچہ ہے تو تعاون سے متعلق، لیکن میں نے جیسے ابھی اس سے پہلے آپ سے کہا کہ تعاون جو ہے اصلاً ایک وبائی مرض ہے، صرف تعاون مراد نہیں بلکہ اس جیسے اور جس کے اندر انسان گرفتار ہوتا ہے اور ہلاکتیں اس کی ہو سکتی ہیں اور ایک سے دوسروں کو لگ سکتا ہے جو وبائی امراض کہلاتے ہیں، اس میں بھی شامل، اس میں کرونا وائرس اور اس طرح کی اور چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں آیت اللہ شہید دستغیب شیرازی نے یہ واقعہ اس لحاظ سے بیان کیا ہے کہ آیت اللہ سید عبد الکریم حائری، یہ آیت اللہ سید عبد الکریم حائری وہی ہیں کہ جو جنہوں نے حوض علمیہ قم کی بنیاد رکھی تھی، اور یہ اس زمانے میں سامرہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ سامرہ تو سامرہ میں تعاون کی وبا پھیل گئی۔ دیکھیے ہر زمانے میں اس طرح کی ایپیڈیمکس اور یہ پھیلتی رہی ہیں تاریخ کے اندر۔ اچھا، اور لوگ اچھی بڑی تعداد کے اندر مرنے لگے خود سامرہ میں۔ اچھا، اور لوگ پریشان ہوئے، اور اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے آیت اللہ سید محمد فشارقی، بعض علماء ان کو افشارقی کہتے ہیں، لیکن بہرحال کتابوں کے اندر زیادہ آیت اللہ سید محمد فشارقی مشہور ہے۔ ان کے گھر جمع ہو گئے اسی وقت، اسی زمانے میں ان کے ہم پلہ عالم تھے مرزا تقی شیرازی۔ مرزا تقی شیرازی پہلے تو ابتدائی طور پر سامرہ میں تھے، پھر یہ وہاں سے کاظمین منتقل ہو گئے تھے، کاظمین کے بعد یہ پھر کربلا چلے گئے تھے، اور کربلا کے بعد مستقل سکونت نجف میں اختیار کر لی تھی، اور اس کے بعد آیت اللہ سید محمد کاظم یزدی کا جب انتقال ہو گیا تھا تو یہ اس زمانے میں بہت بڑے لیول کے اوپر علم میں آ چکے تھے، تو اس کے بعد مرجعیت ان کے پاس آئی، اور ان کا ایک جہادی فتویٰ بھی بہت اس زمانے میں مشہور ہوا۔ تو آیت اللہ سید محمد یہ آیت اللہ مرزا تقی شیرازی ان کے گھر آئے آیت اللہ فشارقی، اور لوگ سب وہاں پہ موجود تھے، سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کہ اب کیا کریں۔ تو آیت اللہ مرزا تقی شیرازی نے کہا کہ اگر میں تم کو ایک چیز کا حکم دوں تو کیا تم لوگ اس کو انجام دو گے؟ تو تمام مومنین نے کہا کہ ہاں ہم لوگ انجام دیں گے، اگر ہمیں اس بیماری سے اگر آپ بچا لیں، بہت بڑی تعداد کے اندر لوگوں کی اس لحاظ سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ تو کہا کہ پھر میں تم سے کہتا ہوں کہ تمام مومنین مسلسل 10 روز تک زیارت عاشوراء کی تلاوت کریں، مسلسل 10 روز تک، اور اس کا ثواب ہمارے امام زمانہ کی والدہ گرامی 4 قبریں ہیں وہاں پر، 2 تو ائمہ کی ہیں سامرہ میں، اس کے علاوہ 2 جو ہیں حکیمہ خاتون اور حضرت نرجس خاتون کی۔ 10 روز تک مومنین نے کرنا شروع کیا۔ جیسے 10واں روز ختم ہوا، اچانک سے مومنین
کے اندر جو اموات ہو رہی تھیں تعاون کی، وہ بالکل رک گئی. جو ہے زمانے میں ظاہر سامرا میں آج بھی جو اطراف کا علاقہ ہے وہاں پر غیر شیعہ افراد کی بھی کافی تعداد اس زمانے میں بھی تھی. تو لوگ بڑے پریشان ہوئے جو غیر شیعہ افراد تھے کہ ہمارے ہاں تو ہلاکتیں رک نہیں رہی لیکن ان کے یہاں بالکل ہلاکتیں رک گئی. تو ان لوگوں نے آ کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو مرجع ہیں مرزا تقی شیرازی، انہوں نے ایک عمل بتایا کہ زیارت عاشورہ کو پڑھنے کے بعد اگر ہم اس کا ثواب امام مہدی علیہ السلام کی والدہ حضرت نرجس سے ان کو اگر ہدیہ کریں تو اس سے ہلاکتیں رک جائیں گی. اور ہم نے دیکھا کہ ہلاکتیں رک گئیں. اور اس کے بعد کتابوں میں ملتا ہے کہ پھر غیر شیعہ افراد نے بھی جب یہ عمل کر کے اور امام زمانہ کی والدہ کو ہدیہ کرنا شروع کیا تو ان کے ہاں بھی ہلاکتیں ہونا ختم ہو گئی.